ہم بھی گئے تھے، تقریباً اس کو تالا لگا تھا، باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر لکھا بھی ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ کی معنی وہ مقام جہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرما لی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے اسی مقام، صحابہ آپ کے پیچھے تھا. نماز ذرا لمبی ہو گئی. صحابہ نے سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نماز بہت لمبی ہو گئی، آج خیر ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے نماز کے دوران جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا کہ میرے حبیب آج تجھے اختیار ہے 3 دعاؤں کا، آپ مانگے میں آج آپ کو عطا کر دوں گا. میں نے پہلی دعا اللہ سے یہ کی کہ اللہ میری پوری امت کو کبھی گمراہی پہ اکٹھے نہ فرما. میری جتنی بھی امتی ہے کسی ایسے مسئلے پر اکٹھے نہ ہو کہ وہ مسئلہ گمراہی کا ہو. یعنی بالفاظ دیگر یا اللہ میری پوری امت کو گمراہی سے بچا دے. اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا میری امت میں ایک خاص امتیوں کا ایک سلسلہ قیامت تک رہے گا جو اہل حق ہوں گے، حق کی رہنمائی کریں گے. اور اس طرح اللہ میری امت کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا. ہوں گے بہت سی گمراہ فتنے ہوں گے، جس جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا لکیر کاٹ، ایک دائیں بائیں دائیں بائیں 10-20 لکیر ایسے کا فرمائے یہ صراط مستقیم ایک ہے، یہ باقی شر اور فتنے اور فساد کے راستے بہت سے. جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ حق والا راستہ قیامت تک رہے گا؟ فرمایا ہاں. یہ حق کی نگہبان نگرانی کرنے والے قیامت تک رہیں گے؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی، ذہنوں میں لکھ لو اس نشانی کو. ایک نشانی بتائی اور وہ یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میری صحابہ ہو. جو راستہ میرا اور میرے صحابہ کا ہو یہ راستہ ہدایت کا ہوگا، قیامت تک رہے گا. جو میرے صحابہ سے ہٹ کر راستے ہوں گے وہ سب گمراہی کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری دعا فرمایا میں نے یہ کہ حضور نے فرمایا میں نے کہا یا اللہ میرے امت پر کوئی ایسا سیلاب مسلط نہ فرما پانی کا آگ کہ میری پوری امت دنیا سے ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمایا. فرمایا ایسی آفت تیری امت پر قیامت تک نہیں آئے گی کہ روئے زمین سے تیری امتی ختم ہو جائے. جیسے آج قوم عاد کی تلاش کرو نا، قوم ہود کی تلاش کرو، قوم لوط کی تلاش کرو، قوم موسیٰ کی تلاش کرو. تمام انبیاء کی امت یا اس کے ماننے والوں کو تلاش کرو، نہیں ہے، دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وہ موجود. فرمایا اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر. اور تیسرے اسی میں یہ بھی آتا ہے کوئی دشمن بھی مسلط نہ فرمائے ایسا کہ میری امت کو ختم فرمائے. کتنے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہیں یہ اغیار، کتنے وقت کے فرعون آئے، چھوٹے چھوٹے فرعون آئے امت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ختم نہیں کر سکے. گھبراؤ مت، ہم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پہرا دے رہی ہے. ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اپنی دلوں میں تر و تازہ رکھنا، پڑھتے رہنا، مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتا جس کی سینے میں
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ ایک جماعت کو قیامت تک باقی رکھے گا، یہ سلسلہ رہے گا۔ صحابہ کی بات، پھر تابعین کی جماعت آئی، تابعین کی بات، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، محدثین، تاریخ پڑھے حیرت میں ڈوب جاؤ گے، کیسے کیسے ہستی آئی۔ آج بھی الحمدللہ روئے زمین شیخ الحدیثوں سے بری پڑی، کوئی کمی نہیں ہے، احسن طریقے سے اسماء اور رجال کے ماہر موجود ہے۔ کوئی غلط آدمی آ نہیں سکتا یہ کہے کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور وہ جھوٹی بات کہتا ہو۔ الحمدللہ ایسی جماعت موجود ہے جو اسماء اور رجال کی ماہر ہے، وہ فوراً اس کو پکڑ کر کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ انشاءاللہ یہ جماعت قائم رہے۔